کامران بنگش صاحب کے ساتھ وہاں گیا. ہم نے وہاں اسپتالوں میں زخمیوں کی عیادت بھی کی اور کوچہ رسالدار کی وہ مسجد جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا وہاں بھی گئے. اس کے بعد اگلے دن وزیر اعلیٰ صاحب، گورنر صاحب اور کور کمانڈر صاحب تشریف لے گئے اور وہاں پر جو شہید ہوئے تھے حادثے میں ان کی فاتحہ کی اور لواحقین کے ساتھ تعزیت بھی کی. اسی تناظر میں وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایت پر ہمارا رابطہ رہا جو متاثرین تھے اور ان کی مختلف جو تنظیمیں ہیں ان کی نمائندگی کرنے والے حضرات سے. تو آج کی جو ملاقات وزیر اعلیٰ صاحب سے ہوئی ہے یہ اسی تناظر کی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی. اس میں کچھ اہم فیصلے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو صوبائی حکومت کی جانب سے جو شہداء ہوتے ہیں ان کے لیے مالی امداد کا پیکج دیا جاتا ہے اور کچھ اور اقدامات کیے جاتے ہیں. اس سلسلے میں بھی آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے جب ملاقات ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ پہلے جو پیکج ہوتا تھا وہ جاں بحق افراد کے لیے 5 لاکھ روپے کا ہوتا تھا. وزیر اعلیٰ صاحب نے کل کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا تھا کہ 20 لاکھ روپے جو ہیں وہ فی شہید جو ہے فیملی کو دیے جائیں گے. 5 لاکھ روپے شدید زخمیوں کو اور 2 لاکھ روپے عام جو معمولی زخم جن کو آئے ہیں ان کو دیے جائیں گے. لیکن آج جب ہمارے ساتھیوں کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے درخواست کی اور اس میں وزیر اعلیٰ صاحب نے فی شہید 10 لاکھ روپے کا مزید اضافہ کرتے ہوئے 30 لاکھ روپے فی کس جو ہے وہ فی فیملی یا لواحقین جو ہیں ان کے لیے اعلان کیا. تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی باتیں ہوئیں. بریگیڈیئر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ تفصیلات اس سے وہ آپ کو آگاہ کریں گے. سیکیورٹی کے حوالے سے بھی مطالبات تھے اور کچھ احکامات وزیر اعلیٰ صاحب نے پہلے بھی دیے ہوئے ہیں. آپ کو علم ہے کہ سیکیورٹی کو مزید مضبوط بنانا، سرویلنس کو مضبوط بنانا، انٹیلیجنس اداروں کو احکامات پہلے دیے جا چکے ہیں کہ اس سلسلے میں وہ مزید اپنی کارروائیاں تیز کریں اور سخت کریں اپنا انٹیلیجنس کا نیٹ ورک، تاکہ یہ واقعات رونما ہونے سے پہلے ہی ان کا سدباب کیا جا سکے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جو شہید ہوئے ہیں اور جو زخمی افراد ہیں ان کے حوالے سے مختلف قسم کے احکامات پہلے بھی آ چکے ہیں اور آپ کے علم میں ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں. لیکن آج جب جرگہ کی طرف سے امامیہ جرگہ کی طرف سے یہ مطالبات مزید سامنے آئے تو اس سلسلے میں بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے جو شہداء ہیں ان کے جو بچے ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی تعلیم، ان کو بعد میں روزگار، نوکریاں اور اس حوالے سے بھی اعلانات کیے. تو ان تمام احکامات اور ان تمام اعلانات کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو واقعہ ہوا یہ کسی ایک فرقے کے ساتھ پر حملہ نہیں تھا، یہ ہر پاکستانی پر حملہ تھا. ہر اس شخص سے جو اس وطن سے محبت کرتا ہے، جو اس وطن کا شہری ہے، اس وطن کا وفادار ہے، اس پر حملہ تھا. وہاں جو لوگ شہید ہوئے وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے پاکستانی بھائی ہیں اور ان کا دکھ جو ہے وہ ان کا نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا دکھ ہے اور یہ درد ہمارا ہی درد ہے. اور اسی احساس کے پیش نظر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، چاہے اس میں وہ مذہبی نعرہ بازی کے ذریعے کرنا چاہیں، ہمارے اتحاد کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، چاہے فرقہ واریت کے ذریعے کرنا چاہیں، تو انشاءاللہ ان کا ہم نہ صرف سدباب کریں گے بلکہ ان کو اپنے اتحاد، اتفاق اور اسلامی بھائی چارے کے جو ہمارے ضروری اصول ہیں، جو ہمیں ہمارے قائد، ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے ہیں، ان کے درس کے مطابق، ان کے احکامات کے مطابق ہم کبھی بھی اتحاد اور اتفاق اور اسلامی بھائی چارے کا جو اصول ہے اس کو ہم فراموش نہیں کریں گے. ہر مشکل گھڑی میں، ہر سانحے کی وجہ کے باوجود، ہر تکلیف کے باوجود ہم ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ اسلام دشمنوں کو اور پاکستان دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیں گے. معاون خصوصی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مسٹر محمد علی سیف پشاور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کچھ